یہ سورہ مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی آپ حضرات کے سامنے، یہ ایک خاص کیفیت روز 40 سے اب تک میری طبیعت پہ چھائی ہوئی ہے۔ جب میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ فوج در فوج کربلا آ رہے ہیں، تو بے اختیار بس یہ سورہ طبیعت پر، ذہن پر چھایا ہوا تھا کہ جو سورہ نصر کہلاتا ہے، یہ ہے نصرت الہیہ اور یہ ہے نصر حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی فتح، فتح مبین، فتح مبین۔ اگر عرفانی ذوق سے گفتگو کی جائے تب تو بہرحال بہت طویل گفتگو ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید میں فتح کے کیا معنی ہیں اور کتنی قسمیں ہیں اور کتنے مراتب ہیں فتح کے، کہاں کہاں لفظ فتح آیا ہے اور کس کس معنی میں آیا ہے، اور اسی طرح نصر کا لفظ، نصر کا کلمہ۔ لیکن بہرحال مختصر مجلس ہے، موضوع اہل بیت، موضوع فضائل، موضوع علم و عرفان تو وہ موضوع ہے جو کتنا ہی مفصل ہو پھر بھی مختصر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت سیر نہیں ہوتی، روح اس سے کبھی اکتاتی نہیں ہے، موضوع نہیں ہے جس سے انسان کی روح جو ہے وہ اکتا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ لفظ اکتانے کا میں نے استعمال کیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ذکر محمد و آل محمد ہو، ذکر خدا ہو، ذکر قرآن ہو، اور ایک مومن کی روح جو ہے وہ یہ احساس پیدا کر لے کہ ہم سیراب ہو گئے۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس قدر ذکر ہوگا اس قدر تشنگی بڑھے گی اور احساس ذوق طلب اور بڑھے گا، احساس آسودگی کے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بہرحال اس وقت جو کچھ بھی ممکن ہوگا عرض کر سکوں گا، عرض کروں گا کہ فتح کا کلمہ، فتح یہ بہت عظیم معانی رکھتا ہے، وہ بھی قرآن مجید کے سیاق و سباق میں، اور اسی طرح نصر کا کلمہ۔ لیکن اس سورہ کا ایک پس منظر ہے، اس سورہ کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی، حالانکہ اس میں لفظ وفات کہیں نہیں ہے، اس میں لفظ شہادت کہیں نہیں ہے، اس میں موت کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ موت کا تذکرہ تو یوں بھی نہیں ہو سکتا تھا چونکہ محمد وہ حقیقت ہے جسے موت کبھی نہیں آ سکتی، یہ وہ حقیقت ہے جو موت سے آشنا نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہری طور پر جسے ہم موت کہتے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، قرآن مجید میں بھی یہ تعبیر آئی ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کرۂ ارض پر ایک عظیم الشان زندگی بسر کی ہے، جد و جہد و جہاد کے ساتھ، اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں جنگیں، اللہ کی راہ میں جاں فشانیاں۔ اللہ والے جو ہیں، ایک جملہ عرض کروں کہ جسے قرآن جہاد کہتا ہے اور جسے اسلام جہاد کہتا ہے اور جسے ہم جہاد کہتے ہیں، وہ جہاد اور وہ جہاد جسے خدا ناآشنا جہاد کہتے ہیں، اس میں بہت فرق ہے۔ ان کا جہاد ہوتا ہے دوسروں کی جان لینے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جہاد کرتے ہیں اپنی جان فشانی کے لیے، اور بہت زمین تا آسمان فرق ہے۔ خدا کی راہ میں اپنی جان نثار کرنے کا جذبہ اور ہوتا ہے اور دوسروں کی جان لینے کا جذبہ اور ہوتا ہے، زمین تا آسمان فرق ہے۔ اصلاً جسے کہتے ہیں کہ زندگی کا نقطہ نظر بالکل متضاد ہے، دوسروں کی جان لینا
درندگی ہے. اللہ کی راہ میں جان نثار کرنا انسان کی عظمت ہے. سب سے بڑی انسانی قد و کاوش یہی ہو سکتی ہے کہ ہماری جان نظر مولائے حقیقی ہو جائے. تو جہاد کا تصور ہی دنیا والوں نے بدل دیا. ورنہ یہ کہ آپ غور فرمائیں جتنے انبیاء ہیں وہ سب اور بطور خاص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قد و کاوش میں، کوشش میں، جد و جہد میں دوسروں کو زندگی عطا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. دوسروں کی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کا جذبہ ہوتا ہے. اصل دین اور ایمان کیوں پیش کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ جو جس طرح جی رہا ہے جیتا رہے. یہ کیا ہے کہ آخر بتائیں کہ بھئی دیکھو تمہارا خدا ایک ہے. تمہارا خدا وہ ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تمہارا خدا وہ ہے جس نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے. یہ سب سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سمجھانے کے لیے کتنی زحمتیں برداشت کرتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارا خدا کون ہے اور کیسا ہے کتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں. یعنی سمجھا رہے ہیں پتھر کھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں بھوکے رہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں پیاسے رہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کانٹوں پہ چل رہے ہیں. اور ہمارے آپ یہ کانٹوں پہ چلنا، یہ پتھر کھانا یا ویسے ہی زبان کے تانے سننا، یہ سب جاں فشانی میں شامل ہے. یہ سب جاں فشانی، اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، نثار کر رہے ہیں نام خدا پر، ذکر خدا پر، ذات خدا پر اور مخلوق خدا پر. یہ خدا کے بندے ہیں، خدا کی مخلوق ہے. ان بندوں کو، ان مخلوقات کو ہمیں بتانا ہے کہ ان کا خدا کون ہے. تمام نبیوں کا مشن، تمام نبیوں کا جذبہ، تمام نبیوں کی تحریکیں، تمام نبیوں کی ریاضتیں، تمام نبیوں کی محنتیں یہ تھیں کہ انسان کو بتائیں کہ تمہارا خدا کون ہے. تم بھول گئے ہو، بھٹک گئے ہو. تمہارا خدا تو وہ ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تمہارا وہ خدا تو وہ ہے جو اس پوری کائنات کا خدا ہے. تمہارا خدا تو وہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، کریم ہے. تمہارا خدا تو وہ ہے جو تمہیں مظلوم نہیں دیکھنا چاہتا. تمہارا خدا تو وہ ہے کہ اگر تم مظلوم واقع ہو گئے تو تمہاری طرف سے وہ ظالم سے انتقام لے گا. یہ سب انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی. یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کفار کے سامنے مکے میں کیا پیش کر رہے تھے؟ ان سے ان کی دولت طلب کر رہے تھے، پیسہ طلب کر رہے تھے، ووٹ مانگ رہے تھے، اقتدار مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ طلب کیا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی مکے میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں نا، یہ بت تمہارے کام کے نہیں ہیں، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. جو کام آنے والی ہستی ہے اسے تم بھول گئے ہو. اب یہ ایک ہمدردی کی بات تھی، انہی کی بھلائی تھی. اسی لیے فرمایا وہ مشہور جملہ آپ کا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. یہ پوری انسانیت کی فلاح اور بہبود کی بات بتانے کے صلے میں روز اول سے کیا ہوا؟ پتھر مارے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، زخمی کیا گیا، بدنام کیا گیا، تحقیر نعوذ باللہ تو کی گئی، توہین کی گئی. کہا گیا یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، یہ شاعر ہیں، انہیں کوئی جن آ کے پڑھاتا ہے، جو جن کہتا ہے وہی یہ سب سے بیان کرتے ہیں.
یہ جو قرآن کی آیتیں یہ انہیں ایک جن آتا ہے جو پڑھا کے چلا جاتا ہے. یہ زبان سے جو حملے ہوتے تھے یہ بھی کیا کم تھے؟ زبان سے جو حملے ہوتے ہیں وہ بھی اثر ڈالتے ہیں. یہ سب اللہ کے نبیوں نے سنا، برداشت کیا. یہ سب جہاد ہے نا، خالی تلوار چلانا جہاد تھوڑی ہے. تو جہاد میں زیادہ بڑا عنصر کون سا ہے؟ دوسروں کے حملوں کو برداشت کرنا. بڑھ بڑھ کے دوسروں پہ حملہ کرنا صرف جہاد نہیں ہے، اس سے کتنا زیادہ، یعنی عام زبان میں کہوں کئی گنا زیادہ یہ عنصر ہے کہ دوسرے حملہ کر رہے ہیں، زبان سے حملہ کر رہے ہیں، عزت پر، آبرو پر، جان پر، مال پر، عزیزوں پر، اقربا پر، اور آپ برداشت کر رہے ہیں. آپ برداشت کر رہے ہیں. یہ برداشت کرنا جو ہے یہ خود جہاد بھی ہے، اور یہی اسی مرحلہ جہاد میں وہ گوہر شاہوار تخلیق ہوتا ہے جسے صبر کہتے ہیں.